السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ میں ہوں غلام مرتضیٰ، ٹیکنیکل یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تاریخ ہے 18 جون 2020۔ تو کرونا کے بارے میں اپڈیٹ یہ ہے، یو اے ای میں کرونا کی جو تعداد ہے وہ ہے 43,364 رجسٹرڈ کیسز کی تعداد ہے، اور جو ریکور ہوئے ہیں وہ ہیں 29,537۔ اسی طرح جو ڈیتھ ہوئی ہے 295۔ یہاں اموات کی تعداد بہت کم ہے، کل جو تھی 293 تھی اور آج 95 ہے، تو اس کا مطلب ہے صرف 2 ڈیتھ ہوئی ہیں 24 گھنٹے میں۔ اسی طرح ورلڈ میں جو کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 80,61,549، اور ڈیتھ کی جو تعداد ہے وہ ہے 4,40,290۔ اسی طرح جو پاکستان میں کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 1,54,760، اور جو ریکور کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 58,437۔ ڈیتھ کی جو تعداد ہے 2,975۔ پاکستان میں کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے دن بدن۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ یا ہماری عوام جو ہے لاک ڈاؤن پر توجہ نہیں دے رہی ہے، پرہیز نہیں کر رہی ہے، SOPs کا خیال نہیں رکھ رہی ہے۔ مارکیٹوں میں بغیر ماسک کے چلے جاتے ہیں، اور ہمارے جو دکاندار ہیں وہ بھی SOPs کا خاص خیال نہیں رکھ رہے ہیں، سینیٹائزر استعمال نہیں کر رہے ہیں، ماسک استعمال نہیں کر رہے ہیں، اور آنے والوں کے لیے ان کو کوئی ہدایت نہیں دے رہے کہ بھئی اس طرح آپ نے آنا ہے، اس طرح نہیں آنا ہے۔ جو بھی جس طرح چاہتا ہے منہ اٹھائے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح گھروں سے باہر نکلتے وقت بھی SOPs کا خیال نہیں رکھتے، پوری فیملیاں مارکیٹ میں چلی جاتی ہیں اور مارکیٹنگ کرتی رہتی ہیں۔ یہ تو تھی کرونا کی صورتحال۔ بین الاقوامی سطح پر امریکہ میں کیسز کی تعداد بہت بڑھ رہی ہے، 20 لاکھ سے بھی زیادہ تعداد ہو چکی ہے۔ اگر ہم دیکھیں 80 لاکھ اگر تعداد ہے تو 1/4 حصہ جو ہے صرف امریکہ میں ہے۔ ڈیتھ کی تعداد ان کی 1 لاکھ سے زیادہ ہے۔ تو یہ صورتحال ہے باہر کے ملک کی۔ ابھی بین الاقوامی سطح پر سرد جنگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ پہلے جو سرد جنگ تھی وہ امریکہ اور رشیا کے بارے میں چلتی تھی، لیکن اب جو ہے چائنا اور امریکہ کے بارے میں چل رہی ہے۔ الزام کیا ہے؟ الزام یہی ہے کرونا کا۔ چائنا یہ کہتا ہے کہ یہ وائرس امریکہ کی طرف سے آیا، اور امریکہ یہ کہتا ہے کہ یہ وائرس چائنا کی طرف سے آیا۔ دونوں ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہیں، لیکن ثبوت کوئی بھی فراہم نہیں کر رہا ہے۔ تو امریکہ نے اپنے 3 بڑے بحری بیڑے چائنا کے سمندروں کی طرف روانہ کر دیے ہیں، تاکہ جو اس کے پاس سمندر ہیں ان پر آلریڈی ان کا قبضہ رہے۔ یہ نہیں بتایا کہ یہ چائنا کے لیے آ رہے ہیں، یہ بتایا ہے کہ سمندروں میں اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے یہ بیڑے بھیجے گئے ہیں۔ چائنا آلریڈی پہلے ہی سمندر میں اپنے بیڑے بھیج چکا ہے، اپنے بحری جہاز بھیج چکا ہے۔ بحیرہ عرب میں، بحیرہ ہند میں اس کے بیڑے آلریڈی موجود ہیں، اور پچھلے دنوں اس نے کچھ زیادہ ہی بیڑے بھیج دیے ہیں، جس نے انڈیا کو چاروں طرف سے کور کر لیا ہے، یعنی بحر ہند کو کور کر لیا ہے۔ بظاہر یہ گوادر پورٹ کو حفاظت فراہم کرنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے، تاکہ چائنا کا جو سب سے بڑا اثاثہ ہے گوادر پورٹ، اس پر کسی طرح سے کوئی دشمن حملہ نہ کر سکے، کیونکہ یہ پاکستان اور چائنا کا مشترکہ منصوبہ ہے۔ تو پاکستان بھی اس میں سیکورٹی سخت کر رہا ہے سمندری ایریا میں، یعنی بحیرہ عرب میں، بحیرہ ہند میں، جس طرح چائنا بھی اس کی حمایت کر رہا ہے۔ تو چائنا انڈیا کے
نارتھ سائڈ پہ، نارتھ اور ساؤتھ سائڈ دونوں سائڈوں پہ، سمندری ایریا میں اور پہاڑی ایریا میں اس نے گھیر لیا ہے۔ یعنی شمال مشرقی ایریا میں چائنا نے انڈیا کی سرحد پر، یعنی لداخ کے ایریے میں 5 جگہوں پر گھس چکا ہے اور ان ایریاز میں کافی ایریاز میں قبضہ بھی کر لیا ہے۔ 60 مربع کلومیٹر کا ایریا ہے جس پر چائنا نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور پچھلے دنوں یعنی کل یعنی 15 تاریخ کو 15 جون کو چائنا اور انڈیا کی آرمی کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے، گوال وادی میں جھڑپ ہوئی ہے، جس میں انڈیا کے کافی سارے فوجی مارے گئے ہیں۔ تعداد مختلف آ رہی ہے، پہلے شروع میں 3 بتائی گئی تھی، ابھی 20 بتائی گئی ہے، اور کئی ایریاز میں 34 آ رہی ہے، کسی خبر نامے میں 40 آ رہی ہے۔ بہرحال تصدیق شدہ جو ذرائع ہیں ان کے مطابق 20 مارے گئے ہیں اور باقی اغوا کر لیے گئے ہیں، وہیں غائب ہیں، گم ہو چکے ہیں۔ اب ان کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہ کدھر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چائنیز لوگ بندے بھی کھاتے ہیں، یہ نہ ہو کہیں کوٹ کے ساتھ ساتھ وہ بندے بھی کھا رہے ہیں، وہ بندے کو کاٹ پیٹ کر بھون کے کھا جاتے ہیں، یہ چائنیز کا بھی اصول ہے۔ لہٰذا یہ خطرہ بھی ہے انڈین آرمی کو کہ کہیں بھون کے نہ کھا چکے ہوں ہمارے آدمی۔ لہٰذا خوف و ہراس کی ہوا پھیلی ہوئی ہے انڈیا میں، جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ ابھی مودی جی نے اجلاس بلایا ہے، جو ان کی بڑی بڑی پارٹیاں ہیں ان کے صدور کا، وہ کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ ادھر سے مار پڑ رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، اور انڈین گورنمنٹ ابھی تک فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے آگے بڑھنا چاہیے، جنگ کرنی چاہیے یا صلح کرنی چاہیے۔ ابھی تک تو یہی حالت ہے، گو مگو کی صورتحال ہے، اور مودی صاحب کے بیانات بھی نہیں آ رہے، اور میڈیا بھی خاموش ہے۔ اور میڈیا خاموشی اس وجہ سے ہے کہ انڈین آرمی کے جو چیف ہیں انہوں نے اس کو لگام دی ہوئی ہے کہ آپ نے کچھ بولنا نہیں ہے، کوئی زیادہ بات نہیں کرنی ہے، کوئی پراپیگنڈا نہیں کرنا ہے، تو اس سے جو چین بادشاہ کی شان میں گستاخی ہوگی۔ تو انڈیا نے تو یہ سوچا تھا کہ امریکہ میری ہیلپ کرے گا اور میں پاکستان کے جو علاقے ہیں ان کو ہڑپ کر لوں گا، یعنی شمالی علاقہ جات ہو گئے، گلگت بلتستان ہو گیا اور آزاد کشمیر ہو گیا۔ اس کے نظریات یہی تھے، لیکن دوسری طرف اسے یہ معلوم نہیں تھا جہاں میں جا رہا ہوں وہاں چائنا کے مفادات ہیں۔ پوکھرن جو ایک روڈ ہے چائنا کو پاکستان سے ملاتی ہے، پوکھرن کے راستے شہرائے ریشم، وہ بھی گلگت بلتستان کے قریب ہے، بلکہ ادھر سے ہی گزرتی ہے۔ تو یہ سارے علاقے جہاں انڈیا قبضہ کرنے کے لیے جا رہا تھا وہاں چائنا کے مفادات ہیں، چائنا کا بزنس ہے، اور کچھ علاقے تو چائنا کے قبضے میں بھی ہیں، جس میں کچھ سیاچین کا علاقہ بھی ہے۔ تو انڈیا ان سب کو ہڑپ کرنا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے یہ جنگ چھڑی ہے۔ تو چائنا نے لداخ میں بیٹھ کر انڈیا کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، یعنی نیپال کا ایریا ہو، بنگلہ دیش کا ایریا ہو، سمندری ایریا ہو یا خشکی کا ایریا ہو، گھیر لیا ہے۔ اور ایک طرف جو پاکستان ہے وہ بھی تیار بیٹھا ہوا ہے۔ انڈیا اگر ایک گولی چلاتا ہے تو پاکستان کی طرف سے 10 فائر ہوتے ہیں، تو ایک کا مقابلہ 10 سے ہو رہا ہے۔ سنا یہی ہے کہ یہ جو پچھلے دنوں چائنا اور انڈیا کی وار ہوئی ہے اس میں گولی نہیں چلائی گئی ہے، مکوں سے، اسٹک سے اور اسٹیل راڈ سے یہ لڑائی ہوئی ہے، اور پتھروں سے یہ لڑائی ہوئی ہے۔ انڈین میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پہاڑی علاقہ ہے، وہاں بڑی بڑی گھاٹیاں ہیں، تو ہمارے جو فوجی ہیں وہ گر کر مرے ہیں، یعنی ان گھاٹیوں میں، ان سرنگوں میں، ان کھائیوں میں گر کر مرے ہیں، چائنا سے لڑتے ہوئے نہیں مرے ہیں۔ حقائق کیا ہیں ابھی تک کوئی واضح نہیں ہو گیا، ٹھیک ہے۔
اسی طرح نیپال بھی اپنی سرحد کو مضبوط کر رہا ہے، وہ بھی انڈیا کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ بنگلہ دیش بظاہر تو چائنا کے ساتھ ہے، کیونکہ چائنا نے اس کے سمندری ایریا میں پورے اپنے جہاز بکھیر دیے ہیں، لائن میں کھڑے کر دیے ہیں۔ بنگلہ دیش میں ایک جزیرہ ہے، اس پر مکمل چائنا قبضہ ہے، لہٰذا یہ صورتحال بھی نظر آ رہی ہے، بنگلہ دیش بھی چائنا کی گود میں چلا گیا۔ اس طرح پاکستان آلریڈی چائنا کا ساتھی ہے، تو اس طرح انڈیا کو چاروں طرف سے چائنا نے گھیر لیا ہے۔ اب وہ امداد کے لیے امریکہ کو پکار رہا ہے، امریکہ نے بیڑے تو ڈال دیے ہیں، لیکن آئیں گے کب یہ معلوم نہیں۔ لیکن امریکہ نے یہ کہا ہے کہ یہ بیڑے میں جنگ کے لیے نہیں بھیج رہا ہوں، بلکہ اپنی سمندری حفاظت کے لیے بھیج رہا ہوں، جو میرے ایریا ہے سمندر کے ان پر میرا قبضہ رہے۔ اور دوسری طرف پومپیو صاحب چائنا کے دورے کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ چائنا کی باڈی سے ملے اور انہیں بتائیں کہ ہم کس لیے آ رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ غلط فہمی میں جنگ چھڑ جائے۔ تو لہٰذا امریکہ جو ہے ڈپلومیسی کے کئی بار جانتا ہے، کسی کو تھپکی دیتا ہے، کسی کو پیسہ دیتا ہے، کسی کو اسلحہ دیتا ہے، اور کسی کو منہ زبانی کلام بات کرتا ہے۔ اس کی پالیسی یہی ہے کہ چائنا کو کسی نہ کسی طریقے سے گھیرا جائے اور اس کو کمزور کیا جائے۔ لیکن چائنا کی یہ پالیسی ہے کہ میں ایشین ٹائیگر تو ہوں آلریڈی، لیکن ورلڈ آرڈر بھی میرا چلنا چاہیے اور ورلڈ میں ہی میرا نام ہونا چاہیے۔ وہ کہ بزنس کی سطح پر، بزنس کے لیول پر چائنا کا نام سب سے آگے ہے۔ گھروں کے استعمال سے لے کر اسلحہ تک چائنا کا مٹیریل بک رہا ہے۔ تو ایٹمی ٹیکنالوجی یا ایٹمی وار میں بھی چائنا کے پارٹس استعمال ہو رہے ہیں۔ میزائل ٹیکنالوجی میں چائنا سب سے آگے ہے۔ تو یہ صورتحال ہے چائنا اور انڈیا کے جنگ کی اور وار کی۔ تو اس وار کو سمیٹنے کے لیے اب بہت وقت لگے گا۔ یہ وار ہونی تو ہے، ایک دفعہ ہوگی، اور انڈیا کے جو حصے بکرے ہوں گے وہ دنیا دیکھے گی، کیونکہ انڈین ریاستوں نے بھی آزادی کے نعرے لگانے شروع کر دیے ہیں، جس میں خالستان ہے اور شمالی 9 ریاستیں ہیں جس میں آسام ہے۔ تو یہ صورتحال ہے بین الاقوامی جنگ کی، اور ملکی سطح پر یہ ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا کیس جو ہے اب آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ اب اس نے یہ کہا ہے کہ میری بیگم کا جو ہے آن لائن جو ریکارڈ کیا جائے اور اس کا بیان دیا جائے، یہ آن لائن بیان دیا جائے۔ وہ عدالت پہ کچھ بیان کرنا چاہتی ہے، جبکہ عدلیہ نے یہ کہا ہے کہ وہ تحریری طور پر بیان جمع کروائیں۔ تو قاضی فیض صاحب کا بیان یہ ہے کہ وہ تحریری طور پر بیان جمع نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے اکاؤنٹ جو ہے ٹریس ہو جائیں گے، بعد میں کوئی بھی ان اکاؤنٹ میں پیسہ ڈال کے ہمارے اوپر منی ٹرائل کا مقدمہ چلا سکے گا، یہ قاضی صاحب نے کہا ہے۔ اور سیم وہی پوزیشن نواز شریف والی کہ یہ جائیداد میرے بیٹوں کی ہے، میری نہیں ہے، شہباز شریف والی کہ یہ جائیداد میرے بیٹوں کی ہے، یہ میری نہیں ہے۔ قاضی صاحب بھی اب وہی لائن پہ جا رہے ہیں۔ بھئی اگر جائیداد بنائی ہے تو ان کی جو جائیداد کا سورسز کیا تھے؟ اب یہ عدلیہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ گورنمنٹ نے یہ جو معلومات ہیں کہاں سے حاصل کی اور کیسے حاصل کی۔ تو اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کہاں سے حاصل کی، کیسے حاصل کی، اب یہ بتاؤ آپ کی جائیداد ہے یا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے۔ قاضی صاحب یہ تو مانتے ہیں جائیداد ہے، لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ یہ جائیداد بنائی کیسے ہے۔ تو عدالت یہی پوچھ رہی ہے، گورنمنٹ یہی پوچھ رہی ہے، بھئی تم بھی گورنمنٹ کے ملازم ہو، گورنمنٹ کو پریزنٹ کرتے ہو، تمہاری جائیداد یہ جو بنی ہے چند سالوں میں یہ کہاں سے آئی ہے؟ تو اس جائیداد کا حساب دینے کے لیے قاضی صاحب نے اللہ تللے کر رہے ہیں، اور دوسرا جو 10 جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی قانون کی پاسداری کے بجائے جج کی حمایت میں لگے ہوئے ہیں۔ ابھی کوئی کہتا ہے کہ یہ کیس FBR کو بھیج دیا جائے،
FPR हमारे फेडरल का एक इदारा है, वो अकाउंट की तहकीक करेगा कि ये अकाउंट असली है या नकली है, या ये रकम कहाँ से आई है और से ट्रांसफ़र हुई है। तो ये तमाम तहकीकात फिर FPR के पास चली जाएंगी और इस तरह केस जो है चंद दिनों के लिए चल जाएगा। और हो सकता है कि नवाज़ फैमिली के या अपोजिशन के कुछ लोग FPR में बैठे हुए हों, इस तरह जो है क्लियर चिट मिल जाए, अदालत पर इल्ज़ाम ना आए। ठीक है, ये तो है हमारी अदलिया का हाल। दूसरी बात ये है कि पिछले दिनों तो गवर्नमेंट के जो साथी थे, गवर्नमेंट के जो यानी हिमायती थे, अलायंस था गवर्नमेंट का, उसमें एक मंगल साहब हैं, बलोच हैं, हमारे बलोचिस्तान के लीडर हैं, उन्होंने अपनी पार्टी को हुकूमत से अलग कर लिया है। MQM भी यही सोच रही है और काफ लीग भी यही सोच रही है। उसकी वजह यह है कि हमारी सियासत में ब्लैक मेलिंग ज़्यादा चलती है। ये गवर्नमेंट को इस मकाम पर ब्लैक मेल कर रहे हैं जब मुल्क में आफात का सिलसिला जारी है, जंग है और कोरोना है और टिड्डी दल हमला कर चुकी है, मईशत कमज़ोर हो चुकी है। इस मौके पर गवर्नमेंट को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। ये सियासतदान नहीं है, व्यापारी है। ये व्यापारी हैं, मंडी का भाव देखकर माल खरीदते हैं। अभी चूँकि गवर्नमेंट, उनको पता है कि गवर्नमेंट ने हमसे बजट पास कराना है, गवर्नमेंट को कुछ न कुछ हमसे बारगेनिंग करनी पड़ेगी। असल में ये लोग बारगेनिंग करना चाहते हैं, गवर्नमेंट भी करेगी क्योंकि वो भी पॉलिटिशियन है, सियासतदान है। तो लिहाजा ये पोजीशन है हमारे सियासतदान की। दूसरा, मुल्क के अंदर मीडिया पर और पॉलिटिक्स में, अदलिया में जो गद्दार बैठे हुए हैं, मेरी आर्मी और गवर्नमेंट से गुजारिश है कि उनको चुन कर जेलों में डाला जाए। ये जंग का माहौल है, इसमें कानून नहीं देखा जाता, ये हक़ाइक़ देखे जाते हैं। और हक़ाइक़ यही है कि गैर मुल्की मीडिया भी कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर सियासत में, मीडिया में, अदलिया में, बल्कि पाकिस्तान के अहम इदारों में गद्दार यानी उनके साथी मौजूद हैं। उनके ज़रिए वो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं और करेंगे। और अब देखना यह है कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी आर्मी क्या लाहेअमल इख्तियार करती है उन अंदरूनी दुश्मन के बारे में। बाकी बजट का इजलास चल रहा है, बजट सेशन में अपोजिशन वार कर रही है, धड़ाधड़ वार कर रही है, अपनी स्पीच में कोरोना को घसीट रही है। कोरोना ना तो इमरान खान लेकर आया, ना इमरान का इसमें कोई कसूर है। कोरोना तो एक वबाई मर्ज़ है, वो तो फैल गया। बाकी उसको कवर करने के लिए आपको गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए, आवाम का साथ देना चाहिए, आवाम की फलाह के लिए काम करना चाहिए। फलाह के लिए काम करने की बजाय उल्टा गवर्नमेंट पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। ये हमारी अपोजिशन की सोच है, ये हमारी अपोजिशन है। बजट इजलास में बजट के बारे में कोई बहस नहीं हो रही है। या तो अपनी करप्शन छुपाने के चक्कर में है, या पैसे के चक्कर में है, या बारगेनिंग करने के चक्कर में है। अब देखना ये है कि इमरान हुकूमत ब्लैक मेल होती है, बारगेनिंग करती है कि नहीं। अभी तक तो इमरान खान साहब ने कोई बारगेनिंग नहीं की है, कोई ब्लैक मेलिंग में नहीं आया है। वो उसने बड़ी बड़ी माफिया को नैब में और अदलिया में घसीटा हुआ है, और बड़ी बड़ी माफिया के ये कारनामे हैं जिन्होंने बड़े बड़े सियासतदानों को, बड़े बड़े लोगों को ख़रीदा हुआ है और वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। हो सकता है बाहर की एजेंसियां भी इसी माफिया के ज़रिए चलाई जा रही हैं। ये बाहर के लोग हैं, राह है, मोसाद है और CIA है, ये सारी एजेंसियां हो सकता है इन माफियाज के ज़रिए मुल्क काम कर रही हैं। ये हमारी आर्मी और ISI को देखना चाहिए। बाकी जो मुल्क की सूरत हाल है वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। आर्मी हमारी बिल्कुल ज़बरदस्त है और हमारे जो बॉर्डर्स हैं यानी मशरक़ी और मगरबी साइड पे वो महफूज हैं, और हमारी आर्मी 24 आवर मुस्तनद है और जाग रही है और मुल्क का पहरा दे रही है। दुश्मन से मुल्क को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है और इंशाअल्लाह बचाएगी।
ہماری آرمی بریو ہے، کہ دنیا اس بات سے بھی گواہ ہے، ٹھیک ہے۔ باقی میں آرمی کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں، اور جناب طارق عزیز صاحب جو پچھلے دنوں وفات پا گئے، ان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ بہت اچھے انسان تھے، اور کافی عرصہ تک ٹی وی پر حاوی رہے۔ ہم بھی پی ٹی وی دیکھتے تھے، پی ٹی وی کا مشہور پروگرام نیلام گھر یعنی طارق عزیز شو کے نام سے مشہور تھا، اور بہت دنوں تک، کافی سالوں تک چلایا، بلکہ 2 جنریشن نے دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، ہمارے بعد کے آنے والی جنریشن جو انہوں نے بھی دیکھا۔ تو یہ شو بہت مقبول ہوا، اور طارق عزیز صاحب محب وطن تھے اور اچھے پاکستانی تھے، اور انہوں نے مرتے دم تک یہ نصیحت کی کہ میری جگہ پاکستان کے حوالے کی جائے۔ تو یہ ان کی زندگی کے آخری دن تھے، آخری دنوں میں وہ اسپتال گئے، اور اسپتال کے بعد اچانک وفات پا گئے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ان کے لوائقین کو صبر عظیم عطا کرے۔ اس کے بعد ہمارے جو پولیٹیشین ہیں، ہمارے شاہد افریدی صاحب ہیں، ان کی حالت حال ہم نے ویڈیو میں دیکھی، بہت اچھی تھی۔ ہمارے شیخ رشید صاحب ہیں، ہمارے عباسی صاحب ہیں، اور ہمارے بہت سارے پولیٹیشین ہیں جو سیلف کوارنٹین میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا دے، اور تمام مسلمانوں کو اس ماحول سے بچائے۔ تو پاکستان آرمی کے لیے میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، حوصلہ دے، اور پاکستان کو بچانے کی پوری کوشش کرے۔ میری ویڈیو پسند آئے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اگر ویڈیو پسند آئے، ٹھیک ہے۔ باقی سبسکرائب کیجیے، اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے، کیونکہ یہ ویڈیو ہمیں کسی لالچ نہیں ہوتی ہے، پیسے تو نہیں لالچ ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جاب نہیں ہے، ہم لوگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی لیے تھوڑی بہت انفارمیشن جو ہے ہم میڈیا سے لیتے ہیں، وہ آپ تک اپنی سادہ زبان میں پیش کرتے ہیں۔ آپ سنیے، انجوائے کیجیے، اور ویڈیو کو شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے۔ اوکے۔